الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے. ارشاد فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے. ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، یعنی مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے. اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے. آیت الکرسی اس سے قبل گزری ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اوصاف کمال اور صفات کمال کو بیان فرمایا. اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے کے لیے کیا فضیلت ہے، کیا انعام ہے، اور جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا وبال ہے. اس کے بعد 3 واقعات ذکر فرمائے. تینوں واقعہ کا تعلق حیات بعد الممات سے ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے. یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے، ساری قوموں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور اس عقیدے کی فضیلت انشاءاللہ آگے ایک آیت آنے والی ہے، اس پر ہم بیان کریں گے کہ یہ عقیدہ کتنی پاورفل ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آخرت کا عقیدہ اور مرنے کے بعد کے حساب و کتاب کا جو عقیدہ ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر جتنی زیادہ پختہ ہوگا یہ عقیدہ، جتنی زیادہ پختگی ہوگی جس کے اندر اس عقیدے کے لحاظ سے، وہ عمل کے لحاظ سے اتنا ہی کھڑا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ عمل میں جان جو پیدا ہوگی وہ اسی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہم کو اس کا بہترین بدلہ دیں گے. اسی اعتبار سے جو ہے ہمارے عمل میں جان پیدا ہوگی. بہرحال تو اسی وجہ سے قرآن کریم نے جا بجا جو ہے اس کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس میں حساب و کتاب دینا ہے. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ. تو یہاں پر 3 واقعات ذکر کیے ہیں. 2 واقعہ کا ذکر ہو چکا ہے، ایک تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. دراصل انسان کی جو ہے جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہ جس چیز سے اپنے کو عاجز سمجھتا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ انسان کی یہ خصوصیت ہے، یہ فطری چیز ہے. اسی وجہ سے بہت سارے منکرین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، اس کے پیش نظر کوئی یہی چیزیں ہیں کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی. اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، درخواست کی کہ اے بار الہ آپ مجھے دکھلائیے، بتلائیے نا، دکھلائیے کہ کل قیامت کے روز آپ دوبارہ مردہ کو زندہ کیسے کریں گے. ایک نبی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا؟ ایسی بات ہے، نبی ہے تو حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، میں کیوں نہیں یقین کروں گا، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ درخواست اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس کو سمجھیے، ایک ہے یقین اور ہے ایک اطمینان۔ اس کو اس انداز پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی زندگی میں صرف سائیکل دیکھا ہو، اس کے علاوہ کوئی گاڑی کچھ بھی چلنے والی چیز نہیں دیکھا۔ فرض کیجئے سپوز دیٹ ایسا کوئی ویکتی ہے، اب اس کے سامنے ایک آدمی آیا اور وہ ٹرین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹرین ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں انجن ہوتا ہے، خود سے چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یقین تو کر سکتا ہے کہ ٹرین ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ٹرین کی جو شکل ہے وہ اس کے ذہن میں صحیح شکل نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے بارے میں اس کی سوچ جو ہے منتشر ہوگی، کبھی یہ سوچے گا بہت موٹی سی سائیکل ہوگی، کبھی وہ سوچے گا سائیکل کی طرح اس کا پہیہ ہوگا، اسپوک ہوگا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ذہن میں چیزیں ہوں گی۔ تو یقین تو ہوگا، اگر 150 لوگ اس کو بتا دیں گے کہ ٹرین ہوتی ہے تو وہ یقین تو کر لے گا، لیکن اس کس کیفیت سے ہوگی وہ شکل اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے میں اس کا جو خیال ہے وہ منتشر رہے گا، بکھرا ہوا رہے گا۔ جب وہ جا کر دیکھ لے گا تو پھر ٹرین کی شکل ایک ذہن میں آ جائے گی۔ اسی کو کہا گیا اطمینان۔ پہلا جو تھا وہ یقین محض تھا، اب جو دیکھ لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اطمینان ہو گیا۔ تو مشاہدے سے اور دیکھنے سے جو ہوتا ہے وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور کہنے سننے سے یقین کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے تو یقین ہو گیا، لیکن دیکھا ہے تو اطمینان ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دبئی کو نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے دنیا میں ایک ایسا ملک ہے، بہت زیادہ صاف ستھرا ہے، گھومنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، روڈ بہت صاف ستھرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ویڈیو بھی کچھ بھی نہیں دیکھا تو یقین تو ہو جائے گا اس کو کہ ایسا ایسا دبئی ہے، لیکن دبئی کی جو شکل ہے، اس کی جو پرکشش چیزیں ہیں یا اس کی جو خصوصیت ہے، وہ جا کر دیکھنے پر ہی اس کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ اب جا کر دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اطمینان۔ اور پہلے جو سن رکھا تھا وہ کیا تھا؟ یقین۔ یقین کے بعد کا مرحلہ ہے اطمینان، جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درخواست کا حاصل یہی ہے کہ مجھے یقین تو ہے، ہم آئے دن آپ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، آپ نے کہہ رکھا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے، تو ہم کو تو یقین ہے ہی، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کریں گے تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ایک جو ہے ایک کام دیا اور دکھلایا کس طرح ہم زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لیجیے، آپ 4 پرندے لے لیجیے اور سب کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ، گوشت ہڈی، پنکھ ونک سب جو ہے ایک ساتھ ملا لیجیے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیجیے، قیمہ بنا لیجیے سب کا، 4 پرندہ کا، اور 4 کو خوب جو ہے گھل ملا لیجیے۔ اس سے پہلے یہ حکم دیا کہ 4 پرندے لیجیے اور اس کو اپنے سے مانوس کر لیجیے، اتنا مانوس کر لیجیے کہ آپ جب بلائیں تو وہ آپ کی آواز پر آپ کے پاس آ جائے اور آپ بھی ان کو پہچاننے لگیں۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ایک جانور جیسے مرغی ہے، ہم نہیں پال رہے ہیں تو ہم کو ہر ایک مرغی ایک طرح لگتی ہے، لیکن جو لوگ پالتے ہیں وہ اپنی مرغی کو پہچانتے ہیں، ہزاروں مرغی میں بھی پہچان لیں گے۔ کبوتر ہے، نہیں پال رہے، سب کبوتر ایک طرح ہمیں لگتے ہیں، لیکن جو لوگ پالتے ہیں وہ اپنی کبوتر کو ہزاروں میں سے پہچان لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو پہلے حکم دیا کہ 4 پرندہ لیجئے اور 4 کو خود سے مانوس کر لیجئے، اس طریقے سے کہ وہ آپ کو پہچانیں، آپ کی آواز پر آ جائیں اور آپ ان کو پہچانیں، کہ تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ دوسرا آ گیا۔ اس کے بعد یہ کریں کہ سب کا قیمہ بنا لیں، اس کے جو پر ہیں، اس کی جو کھال ہے، ہڈی، سب کے ساتھ ملا کر قیمہ بنا لیں اور سب کو ملا لیں، 4 کو، اور اس قیمہ میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر پہاڑوں پر رکھ دیں، مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں۔ اب دیکھیے یہ اس کے اندر جو ہے جو رکھا تھوڑا تھوڑا انہوں نے، اس میں 4 جانور کا سب کچھ ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا کر لینے کے بعد پھر آپ آواز دیں، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے روایت کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا تو سب پرندے دوڑتے ہوئے آئے اور پھر یہ سمجھا دیا کہ کل قیامت کے روز آج جو انسان مرے ہوئے ہیں اور مر کر اس کے ریزہ ریزہ بکھر چکے ہیں پوری کائنات کے اندر، ذروں میں مل چکے، مٹی بن گئے، مٹی بن کر دریاؤں میں کچھ بہہ گئے، کچھ سے درخت نکل گئے، کچھ سے کچھ ہو گئے۔ کل قیامت کے روز یہ ذرات کو جو ہے اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کو ایک نمونہ بھی دکھلا دیا کہ ہم کس طریقے سے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بکھرے ہوئے انسان کے ذروں کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کریں گے۔ دراصل انسان اور خاص طور پر منکرین قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کے جو منکرین ہیں، ان کے انکار کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے جو خود قرآن نے بھی جا بجا بیان فرمایا کہ جب انسان مر گئے، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ جو دفن کرتے ہیں تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے۔ مٹی بننے کے بعد سینکڑوں سال کے بعد تو ہڈی وڈی بھی مٹی بن جاتی ہے، اور پھر وہ مٹی کہاں گئی نہیں گئی کوئی نہیں جانتا۔ پھر کل قیامت کے روز ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، اکٹھا کیسے کریں گے؟ کہاں کہاں بکھرے ہیں، کچھ ہوا میں بکھر گئے، کچھ مٹی بن کے ہوا میں اڑ گئے، کوئی سیلاب میں کوئی مٹی بہہ گئی، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی حصہ کہیں چلا گیا۔ تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو یکجا کر کے کیسے دوبارہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ انسان جو ہے اس چیز کو اپنی قدرت، اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو غور کرتا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ سوچتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہماری سب صلاحیت اسی کی دی ہوئی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان تھوڑی سی خود اپنے اندر غور کر لے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری پیدائش جو ہوئی ہے نطفے سے ہوئی، والدین کے نطفے سے ہوئی، وہ نطفے کیسے بنے؟ وہ سب کائنات کے ذرے ہیں۔ ہمارا جو یہ جسم ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ذرات ہیں جو ہمارے جسم میں اکٹھا ہیں۔ وہ نطفے بنے غذا سے، اور وہ غذا کہاں سے پیدا ہوئے؟ کوئی بہت ساری چیزیں کھائی انہوں نے، کوئی کیا کیا، گیہوں، چاول، آٹا، کتنے پھل اور کتنے دودھ، کیا کیا استعمال کیا، اور وہ دنیا کے مختلف جگہوں سے بن کر تیار ہو کر آئی اور اس سے نطفہ تیار ہوا۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے۔ دنیا میں ہمارا جو گوشت پوشت، ہمارا خون، ہماری جو نشو نما ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ غذا سے ہوئی نا۔ اور یہ غذا کہاں سے آئی؟ پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو آج جو ہمارا یہ جسم ہے یہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ذرات کو نہ جانے کہاں کہاں سے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اکٹھا کر دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ذرات کو ہمارے اندر اکٹھا کر کے ہم کو جسم عطا کیا۔ پھر مرنے کے بعد اس کو پھر بکھیر دیں گے، اور پھر اس کے لیے کتنا آسان ہے پھر بکھرے ہوئے کو دوبارہ اکٹھا کرنا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات دوبارہ زندہ کرے جس نے آپ کو پہلی مرتبہ زندہ کیا، پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا بغیر نمونے کے، کوئی نمونہ نہیں۔ ہم دوبارہ ایک مرتبہ زندہ ہو چکے، ہم ایک مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں تو ہمارا ایک نمونہ ہے کائنات میں، لیکن پہلی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پوری کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ذرات تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کی شکل میں اکٹھا کر کے ہمارا یہ جسم بنایا۔ پھر کل قیامت کے روز
مرنے کے بعد پھر یہ بکھر جائیں گے، کل قیامت کے روز پھر دوبارہ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان کام ہے، اگر انسان غور و فکر کرے اور ریسرچ کرے خود اپنی ذات میں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی معرفت نصیب فرمائے اور ایمان میں مضبوطی نصیب فرمائے۔ جب تک حیات سے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔